بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2901۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حبشہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حرام یعنی چھوٹے نیزے کا کھیل دکھلا رہے تھے کہ عمر آ گئے اور کنکریاں اٹھا کر انہیں ان سے مارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر انہیں کھیل دکھانے دو۔ علی بن مدیری نے یہ بیان زیادہ کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2902۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابو طلحہ اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ ایک ہی ڈھال سے کر رہے تھے، اور ابو طلحہ بڑے اچھے تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر مارتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر دیکھتے کہ تیر کہاں جا کر گرا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2903۔ سہل بن سعد سعدی نے بیان کیا کہ جب احد کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر توڑا گیا اور چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دانت شہید ہو گئے، تو علی ڈھال میں بھر بھر کر پانی بار بار لا رہے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زخم کو دھو رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خون پانی سے اور زیادہ نکل رہا ہے تو انہوں نے ایک چٹائی جلائی اور اس کی راکھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر لگا دیا، جس سے خون آنا بند ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2904۔ عمر نے بیان کیا کہ بنو نذیر کے بغات وغیرہ ان اموال میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر لڑے دے دیا تھا۔ مسلمانوں نے ان کے حاصل کرنے کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، تو یہ اموال خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے تھے، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو سالانہ نفقہ کے طور پر بھی دے دیتے تھے، اور باقی ہتھیار اور گھوڑوں پر خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہر وقت تیاری رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2905۔ عبداللہ بن شداد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے علی سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص کے بعد میں نے کسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے خود کو ان پر صدقہ کیا ہو۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، تیر برساؤ سعد تم پر قربان، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2906۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو دو لڑکیاں میرے پاس جنگ بعاث کے گیت گا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ اس کے بعد ابو بکر آئے اور آپ نے بھی مجھے ڈانٹا کہ یہ شیطانی گانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا انہیں گانے دو۔ پھر جب ابو بکر دوسری طرف متوجہ ہو گئے تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2908۔ ثابت نے بیان کیا، ان سے انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینہ پر ایک آواز سن کر بڑا خوف چھا گیا تھا، سب لوگ اس آواز کی طرف بڑھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی واقعہ کی تحقیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار تھے جس کی پشت ننگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن سے تلوار لٹک رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ دوڑو مت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تو گھوڑے کو سمندر کی طرح تیز پایا ہے، یا یہ فرمایا کہ گھوڑا جیسے سمندر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2909۔
ابو امامہ باہلی نے بیان کیا کہ ایک قوم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت سی فتوحات کی اور ان کی تلواروں کی آرائش سونے چاندی سے نہیں ہوتی تھی بلکہ اونٹ کی پشت کا چمڑا، سیسا اور لوہا اور ان کی تلواروں کے زیور تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2910۔ جابر بن عبداللہ نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نجد کے اطراف میں ایک غزوہ میں شریک تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاز سے واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ بھی واپس ہوئے۔ راستے میں قیلولہ کا وقت ایک ایسی وادی میں ہوا جس میں ببول کے درخت بکثرت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں پڑاؤ کیا۔ جب آپ نے پڑاؤ کیا، صحابہ پوری وادی میں درخت کے سائے کے لیے پھیل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک ببول کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی۔ ہم سب سو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا گیا تو ایک بدوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے غفلت میں میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور میں سویا ہوا تھا۔ جب بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ، 3 مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عربی کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر وہ خود متاثر ہو کر اسلام لایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2911۔ سہل بن سعد سعدی نے بیان کیا، ان سے احد کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی ہونے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے تھے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی جس سے سر پر زخم آئے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خون دھو رہی تھی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب فاطمہ نے دیکھا کہ خون برابر بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے ایک چٹائی جلائی اور اس کی راکھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر لگا دیا جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2912۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، ان سے عمر بن حارث نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے بعد ایک ہتھیار، ایک سفید خچر اور ایک قطع اراضی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی صدقہ کر چکے تھے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2913۔ جابر بن عبداللہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں شریک تھے، ایک ایسے جنگل میں جہاں ببول کے درخت بکثرت تھے۔ قیلولہ کا وقت ہو گیا۔ تمام صحابہ سائے کی تلاش میں پوری وادی میں متفرق درختوں کے نیچے پھیل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار درخت کے تنے سے لٹکا دی تھی اور سو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اجنبی موجود تھا۔ اس اجنبی نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور جب صحابہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص نے میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور مجھ سے کہنے لگا تھا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ اس پر وہ شخص خود ہی دشتہ زدہ ہو گیا اور تلوار نیام نے کر لی۔ اب یہ بیٹھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا نہیں دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2914۔ ابو قتادہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے راسہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جو احرام باندھے ہوئے تھے لشکر سے پیچھے رہ گئے۔
خود قتادہ نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا۔ پھر انہوں نے ایک گورخر دیکھا اور اپنے گھوڑے پر شکار کرنے کی نیت سے سوار ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے احرام باندھے ہوئے تھے کہا کہ کوڑا اٹھا دیں۔ انہوں نے اس سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے اپنا نیزہ مانگا، اس کے دینے سے انہوں نے انکار کیا۔ آخر انہوں نے خود ہی اسے اٹھایا اور گورخر پر جھپٹ پڑے اور اسے مار لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض نے تو اس گورخر کا گوشت کھایا اور بعض نے اس کے کھانے سے احرام کے عذر کی بنا پر انکار کیا۔ پھر جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اس کے متعلق مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک کھانے کی چیز تھی جو اللہ نے تمہیں عطا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2915۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے دن دعا فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے کہ اے اللہ میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اس پر ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا بس کیجئے اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی حد کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی جس کا ترجمہ ہے جماع مشرکین جلد ہی شکست کھا کر بھاگ جائے گی اور پیٹھ دکھانا اختیار کرے گی، اور قیامت کے دن کا ان سے وعدہ ہے، اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیاک اور تلخ ہوگا۔ اور وہیب نے بیان کیا، ان سے خالد نے بیان کیا کہ بدر کے دن کا یہ واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2916۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 ساعت جو کے بدلے میں رہن رکھی گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2917۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخیل جو زکوٰۃ نہیں دیتا اور زکوٰۃ دینے والے سخی کی مثال دو آدمیوں جیسی ہے، دونوں لوہے کے کرتے زرہ پہنے ہوئے ہیں، دونوں کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا سخی جب بھی زکوٰۃ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کرتا اتنا کشادہ ہو جاتا ہے کہ زمین پر چلتے میں گھسیٹتا ہے، لیکن جب بخیل صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ایک ایک حلقہ اس کے بدن پر تنگ ہو جاتا ہے اور اس طرح سکڑ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے جڑ جاتے ہیں، ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ پھر بخیل اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2918۔ مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو میں پینی لے کر خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کی کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرہ پاک کو دھویا۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے آستین چڑھانے کی کوشش کی، لیکن آستین تنگ تھی اس لیے ہاتھوں کو نیچے سے نکالا، پھر انہیں دھویا اور سر کا مسح کیا، دونوں موزوں ہر دو کا مسح کیا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 2919۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر کو خارش کے مرض کی وجہ سے ریشمی کرتا پہننے کی اجازت دے دی تھی جو ان دونوں کو لاحق ہو گئی تھی جو اس مرض میں مفید ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2920۔ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوؤں کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ریشمی کپڑے کے استعمال کی اجازت دے دی۔ پھر میں نے جہاد میں انہیں ریشمی کپڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2921۔ انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کو ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دے دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2922۔ انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت دی تھی یا رخصت کی گئی تھی ان دونوں حضرات کو خارش کی وجہ سے جو ان کو لاحق ہو گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2923۔ جعفر بن عمر بن امیہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شانے کا گوشت چھری سے کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر نماز کے لیے اذان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2924۔ عمیر بن اسود انسی نے بیان کیا کہ وہ عبادہ بن صامت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کا قیام ساحل حمص پر اپنے ہی ایک مکان میں تھا اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ام حرام بھی تھیں۔ عمیر نے بیان کیا کہ ہم سے ام حرام نے بیان کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت واجب کر لی۔ ام حرام نے بیان کیا کہ میں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو کیسر رومیوں کے بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہوگی۔ میں نے کہا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2925۔ عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے۔ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے اسے قتل کر ڈال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2926۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودی سے تمہاری جنگ نہ ہو لے گی اور وہ پتھر بھی اس وقت اللہ کے حکم سے بول اٹھیں گے جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا اے مسلمان یہ یہودی میری آڑ لے کر چھپا ہوا ہے اسے قتل کر ڈالو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2927۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم ایسے قوم سے جنگ کرو گے جو بالوں کی جوتیاں پہنے ہوں گے، اور قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں سے لڑو گے جن کے منہ چوڑے چوڑے ہوں گے گویا ڈھالے ہیں یعنی جمی ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2928۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی چہرے سرخ ہوں گے
ناک موٹی پھیلی ہوگی اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بند چمڑا لگی ہوتی ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بال کے بنے ہوئے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2929۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے لڑائی نہ کر لو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے چہرے طے شدہ ڈھالوں جیسے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2930۔ ابو عمارہ، کیا آپ لوگوں نے حنین کی لڑائی میں فرار اختیار کیا تھا؟ برا نے کہا، نہیں اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت ہرگز نہیں پھیری تھی۔ البتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو نوجوان تھے بے سر و سامان، جن کے پاس نہ زرہ تھی نہ خود اور کوئی ہتھیار بھی نہیں لے گئے تھے، انہوں نے ضرور میدان چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مقابلہ میں حوازن اور بنو نصر کے بہترین تیر انداز تھے کہ کم ہی ان کا کوئی تیر خطا جاتا، چنانچہ انہوں نے خوب تیر برسائے اور شاید ہی کوئی نشانہ ان کا خطا ہوا ہو۔ اس دوران میں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اتر کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی، پھر فرمایا، انا النبی، میں نبی ہوں، اس میں غلط بیانی کا کوئی شعبہ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی نئے طریقے پر صف بندی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2931۔ علی نے بیان کیا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو یہ بد دعا دی کہ اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہم کو صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب سورہ غروب ہو چکا تھا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2932۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دعا قنوت میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ مضر پر اپنا سخت عذاب نازل کر، اے اللہ ایسا قحط نازل کر جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں پڑا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2933۔ عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، جس کا ترجمہ ہے، اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، قیامت کے دن حساب بڑی سرعت سے لینے والے، اے اللہ مشرکوں اور کفار کی جماعتوں کو جو مسلمانوں کا استحصال کرنے آئی ہیں شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2934۔ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور قریش کے بعد دوسرے لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی اوجڑی لا کر کون ان پر ڈالے گا؟ مکہ کے کنارے ایک اونٹ ذبح ہوا تھا اور اسی کی اوجڑی لانے کے واسطے ان سب نے اپنے آپ میں بھیجے، اور وہ اس اونٹ کی اوجڑی اٹھا لائے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے ڈال دیا۔ اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس گندگی کو ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ بد دعا کر رہے تھے، اے اللہ قریش کو پکڑ، اے اللہ قریش کو پکڑ۔ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ،
ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سب کو پکڑ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2935۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ بعض یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا السلام علیکہ، تم پر موت آئے۔ میں نے ان پر لعنت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کیا انہوں نے ابھی جو کہا تھا آپ نے نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے اس کا کیا جواب دیا؟ وعلیکم، یعنی تم پر بھی وہی آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2936۔ عبداللہ بن عباس نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کیسر کو خط لکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر تم نے اسلام کی دعوت سے منہ موڑا تو اپنے گناہوں کے ساتھ ان کاشتکاروں کا بھی گناہ تم پر پڑے گا جن پر تم حکمرانی کر رہے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2937۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ فیل بن عمر دوسی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ دوست کے لوگ سرکشی پر اتر آئے ہیں اور اللہ کا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں، آپ ان پر بد دعا کیجئے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ دوست کے لوگ برباد ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد دوسا وانت بہم، اے اللہ دوست کے لوگوں کو ہدایت دے اور دیر اسلام میں کھینچ لا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2938۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ لوگ کوئی خط اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ سر بمہر نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی، گویا 10 مبارک پر اس کی سفیدی میری نظروں کے سامنے ہے۔ اس انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ کھدا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2939۔ عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خط کسریٰ کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلچی سے یہ فرمایا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بحرین کے گورنر کو دے دیں۔ بحرین کا گورنر اسے کسریٰ کے دربار میں پہنچا دے گا۔ جب کسریٰ نے مکتوب مبارک پڑھا تو اس نے پھاڑ ڈالا۔ مجھے یاد ہے کہ سعید بن مسیب نے بیان کیا تھا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی تھی کہ وہ بھی پارا پارا ہو جائیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2940۔ عبداللہ بن عباس نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کو ایک خط لکھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کو ایک اسلام کی دعوت دی تھی۔ داہیہ کلبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب دے کر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ مکتوب بصرہ کے گورنر کے حوالہ کر دیں، وہ اسے کیسر تک پہنچا دے گا۔ جب فارس کی فوج اس کے مقابلہ میں شکست کھا گئی، اس کے ملک کے مقبوضہ علاقے واپس مل گئے تھے،
تو اس انعام کے شکرانہ کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ملک اسے واپس دے کر اس پر کیا تھا، ابھی کیسر ہم سے الی بیت المقدس تک پیدل چل کر آیا تھا۔ جب اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا اور اس کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے کہا کہ اگر اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا کوئی شخص یہاں ہو تو اسے تلاش کر کے لاؤ، تاکہ میں اس رسول کے متعلق اس سے کچھ سوالات کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2942۔ سہل بن سعد سعدی نے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے درمیان فرمایا تھا کہ اسلامی جھنڈا میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا۔ اب سب اس انتظار میں تھے کہ دیکھیے جھنڈا کسے ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو سب کردہ لوگ اسی امید میں ہیں کہ کاش انہیں مل جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا کہ وہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا اور وہ فوراً ہی اچھے ہو گئے، جیسے کوئی تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ علی نے بیان کیا، ہم یہودیوں سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک یہ ہمارے جیسے مسلمان نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2943۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر چڑھائی کرتے تو اس وقت تک کوئی اقدام نہ فرماتے جب تک صبح نہ ہو جاتی۔ جب صبح ہو جاتی اور اذان کی آواز سن لیتے تو رک جاتی، اور اگر اذان کی آواز سنائی نہ دیتی صبح ہونے کے بعد حملہ کرتے۔ چنانچہ خیبر میں بھی ہم رات میں پہنچے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2945۔ انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خیبر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کسی قوم تک رات کے وقت پہنچتے تو صبح سے پہلے ان پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ جب صبح ہوئی اور یہودی اپنے پھاوڑے اور ٹوکرے لے کر باہر کھیتوں میں کام کے لیے نکلے، جب انہوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو چیخ پڑے، محمد واللہ، محمد لشکر سمیت آ گئے۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اب خیبر تو خراب ہو گیا ہے۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں مجاہدانہ اتر آتے ہیں تو کفر سے ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2946۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ اس کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پر جس نے اقرار کر لیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں تو اس کی جان اور مال ہم سے محفوظ ہے، سوا اس کے حق جس بھی بنا پر قانون اس کی جان و مال ضد میں آئے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کی روایت عمر اور ابن عمر نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2947۔ شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن کعب نے جب نبینا ہو گئے تھے ان کے ساتھ ان کے دوسرے صاحبزادوں میں بھی یہی عبداللہ انہیں لے کر راستے میں ان کے آگے آگے چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کا ارادہ کرتے
تو مصلحت کے لیے دوسرا مقام بیان کرتے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2948۔ کعب بن مالک نے بیان کیا کہ ایسا کم اتفاق ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد کا قصد کریں اور وہی مقام بیان فرما کر اس کو نہ چھپائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو جانے لگے تو چونکہ یہ غزوہ بڑی سخت گرمی میں ہونا تھا، لمبا سفر تھا اور جنگلوں کو طے کرنا تھا اور مقابلہ بھی بہت بڑی فوج سے تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے صاف صاف فرما دیا تھا تاکہ دشمن کے مقابلہ کے لیے پوری تیاری کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2949۔ عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے خبر دی، کعب بن مالک نے کہا کرتے تھے کہ ہم ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جمعرات کے سوا اور کسی دن نکلے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2950۔ کعب بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔